شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب حافظ اللہ تھے، شیخ ابراہیم جونگڑی حافظ اللہ تعالیٰ، شیخ عبدالرحمن سامرودی حافظ اللہ تعالیٰ، دیگر مشائخ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں ایک مسجد تعمیر کریں۔ سامنے 120 گز کا جو پلاٹ ہے یہ 2016 کے اینڈ میں 6 نومبر 2016 کو ہم نے اس کا سودا کیا، اور 2016 کے اینڈ میں ہی 17 دسمبر 2016 کو ہم نے اس کا قبضہ لیا، اور 1 فروری کو اس کا تعلیمی سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ۔ گاہے بگاہے وہاں نمازوں کا سلسلہ چلتا، کبھی رک جاتا تو پریشانی ہوتی کہ نیچے رہائش تھی، اوپر مدرسہ تھا، تو مستقل طور پر کوئی نمازوں کا سلسلہ جو تھا وہ نہیں بن پا رہا تھا۔ پھر ہماری کوشش تھی کہ ہم برابر کا پلاٹ خریدیں یا آگے کا پلاٹ خریدیں، لیکن کوئی ترتیب نہیں بنی، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے اسباب پیدا فرمائے واللہ بخدا کہ جب ہم نے اس پلاٹ کو، یہ 4 پلاٹ ہیں 120 گز کے، جب ہم نے اس کو خریدنے کی کوشش کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ اس بات پر گواہ ہے، ہمارے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے، اور ہم نے اس جگہ کا سودا 1 کروڑ روپے میں کیا۔ اس وقت 10 روپے بھی نہیں تھے اور ہم 1 کروڑ کا سودا کرنے جا رہے تھے۔ میں نے مشائخ کو بلایا کہ آپ تشریف لائیں، جگہ کی تجویز کریں۔ آگے ایک ڈبل پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، اس کا سودا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملا۔ بالآخر اس کا جو ہے وہ سودا ہوا۔ یہ سارے بنے بنے مکانات تھے۔ جب ہم نے مکانات کی بات کی تو اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ تھا کہ قاری حنیف اس کو خریدے گا تو یہ تو بنے بنے مکانات ہیں، یہ تو اس کی پراپرٹی بن جائے گی، بھلا مکانوں کو توڑ کے کون مسجد بنائے گا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے ایک ہمت بندی کوشش کی۔ 10 روپے بھی ہمارے پاس نہیں تھے، ہم نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ لکھا اور ہم نے 3 لاکھ روپے کے بیانے کا ایگریمنٹ لکھا، اور وہ حیران تھا کہ آپ کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں اور آپ 3 لاکھ کا ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں جس کے لیے خرید رہا ہوں وہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا الحمدللہ۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس نے جو ہے وہ ایگریمنٹ پہ سائن کر دی ہے۔ لیکن وہ ہمارے بروکروں کو آگے پیچھے سب کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ بندہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، 10 روپے اس کی جیب میں نہیں ہے، 1 کروڑ کا سودا کر رہا ہے، 3 لاکھ کا ایگریمنٹ بنوا رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کو 10 دن کا ٹائم دیا کہ ہمیں 10 دن کا ٹائم دیں، ہم اس کے کاغذات چیک کرتے ہیں۔ صرف ایک بہانہ تھا، کاغذات کوئی چیک نہیں کرنے تھے، کہ ہم جو کر چکے ہیں اسے غلطی سمجھیں، اسے ہمت سمجھیں، اسے طاقت سمجھیں، اسے اللہ پر بھروسہ سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، تو 10 دن کا ٹائم لے کر اس کے اندر ہم مزید کچھ انڈرسٹینڈنگ کر لیں۔ اللہ نے ایسا کرم کیا الحمدللہ علی کل حال کہ 10 دن کے ٹائم کی بجائے ہم نے 6 دن کے اندر اس کو 3 لاکھ کی بجائے ہم نے اس کو 13 لاکھ روپے دیے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ 10 دن کا ہمارے پاس ٹائم تھا، ہم نے 6 دنوں میں اس کو 13 لاکھ روپے دیے، اور پھر چلتے چلتے الحمدللہ ہم تقریباً آدھی سے زیادہ پیمنٹ کراس کر چکے تھے، اور تقریباً 27 لاکھ پہ ہم آ کر اڑ گئے۔ اس وقت یوں صورتحال تھی کہ جان جو ہے وہ یوں نرخرے میں پھنسی ہوئی تھی کہ ہم 27 لاکھ ہم نے دینے ہیں، اور ہم تقریباً اللہ کا بھلا کرے 73 لاکھ روپے دے چکے ہیں، اور ابھی تک ہمیں جو ہے وہ قبضہ بھی نہیں ملا ہے، اور پیسہ بھی سارا دے چکے ہیں۔ ایسا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے ایسا کیا کہ 2 مخیر ساتھی ہمارے مستقل مزاج کے، انہوں نے ہمیں قرض دے دیا۔ دونوں بڑے اچھے جگری دوست ہیں میرے، انہوں نے قرض دیا، ہم نے قرض دے کر اس کو جو ہے خریداری مکمل کی، اور جیسے ہی ہم نے اس کو پیمنٹ کی اگلے دن ہم نے اس کی توڑ پھوڑ شروع کر دی، تاکہ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ بھئی یہ مسجد نہیں بنے گی، یہ تو پراپرٹی خریدی جا رہی ہے اور آگے چل کے یہ پراپرٹی بنے گی، اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں میں تقسیم ہوگا، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے عارضی طور پہ اس جگہ سے لے کے یہ پلر سے اس سائڈ یہ سارا ہم نے گرا دیا اور مسجد بنا دی الحمدللہ۔ 1 ستمبر 2021 کو ہم نے اس کو توڑ پھوڑ شروع کی، اور 1 اکتوبر 2021 کو ہم نے یہاں پہلا سٹارٹ ہی جمعے سے لیا الحمدللہ، تاکہ ہم یہاں علاقے کا ریئیکشن بھی دیکھیں، کیونکہ یہ پہلی مسجد بن رہی تھی مسلک اہل حدیث کی، ہمارا کیا ریئیکشن آتا ہے لوگوں کا، کیا صورتحال آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے 27 لاکھ قرض لیا ہے اس کو بھی ہم ادا کر سکیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور تیسری اور اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ کب یہ پورا ہوگا کب نہیں ہوگا، تو ان کا کیا بنے گا، ان کے صدقہ جاریہ کا، تو کم از کم نمازوں کا سلسلہ، بچوں کا سلسلہ جو ہے وہ فوراً جاری ہو۔ 1 اکتوبر 2021 کو الحمدللہ اس کا سلسلہ شروع ہوا، نمازیں شروع ہوئیں، اور اتنا جلدی یہ بھر گیا کہ 1 فروری کو جو ہے ہمیں پریشانی ہوئی کہ پیچھے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، ہم نے پچھلا حصہ بھی توڑ دیا۔ پھر 1 سال ہم نے گزارا 1 فروری 2022 کو پچھلا حصہ توڑنے کے بعد، پھر مارچ کے اندر الحمدللہ اللہ نے ایسا اسباب پیدا فرمایا کہ ہم نے 13 مارچ 2023 کو اس سارے کو ہی پرانی کو عارضی طور پہ مسجد کو بھی شہید کر دیا، پورے مکانوں کو منہدم کر کے الحمدللہ RCC بلڈنگ کا سلسلہ شروع کیا، جو اس وقت آپ کے سامنے الحمدللہ۔ پچھلے 1 سال سے ہمارا کام بند پڑا ہوا تھا، اور ہم نے الحمدللہ آج تک نہ کسی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، نہ کہیں جا کر جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، صرف اللہ سے لو ہوتا ہے، اللہ سے لگاؤ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ صرف ایک میسج چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، اور یہ الحمدللہ آپ کے سامنے بن رہا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ اس کو کم از کم 5.5 منزل تک لے کر جانے کا ہے، جس میں جو ہے شعبہ حفظ، شعبہ کتب، اور اس کے ساتھ ساتھ
اسکول کا نظام بچوں اور بچیوں کے لیے تمام تر معاملات سپریٹ ہوں گے انشاءاللہ. ہر فلور پہ کم از کم 12 جو ہے وہ کلاس روم ہوں گے. 36 کلاس روم ٹوٹل اس کے اوپر بنیں گے. اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم کم از کم 10 kV کا اس پر سولر سسٹم بھی جو ہے وہ انسٹال کریں اللہ کے فضل و کرم سے. اب اس کا کلر کا کام الحمدللہ آپ دیکھ چکے ہیں. یہ دونوں فلور مکمل ہو چکے ہیں. اب رہائشوں کی باری ہے, پھر باہر کی باری ہے, اس کے بعد ونڈوز کی باری ہے. ونڈوز لگیں گی اور پھر سولر سسٹم اور پھر اس کے تعمیراتی کام کی طرف ہماری توجہ ہے. اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا قبول فرمائے. دعائیں دیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مشائخ کا شکریہ جنہوں نے جو ہے سرپرستی کی, جنہوں نے گاہے بگاہے مشوروں سے نوازا. الحمدللہ یہ مرکز اپنے منزل کی طرف رواں دماں ہے. وہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ شیخ کہا کرتے تھے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. آج یہ قافلہ آپ کے سامنے الحمدللہ. ہمارے پاس اس وقت 140 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں الحمدللہ, جن کا پچھلے جمعے کو سالانہ امتحان ہوا ہے الحمدللہ. اس میں سے 36 بچے اور بچیوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں الحمدللہ. باوجود اس کے کہ ہمارا تعمیراتی کام چل رہا ہے, مصروفیت کی وجہ سے صحیح طریقے سے کلاسوں کو بھی ٹائم ہم نہیں دے پا رہے. 2 معلمات اور 2 معلم اس ادارے میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ. 2 شفٹیں ہماری لگتی ہیں, صبح 8 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک اور دوپہر 2 بجے سے لے کے نماز عصر تک یہ مدرسہ ہوتا ہے, جس میں ہمارے پاس تقریباً 9 بچے اور بچیاں حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ. ہماری یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ چیٹنگ سمجھ لیں کہ ہم بچوں کی بیس بناتے ہیں, قاعدے سے لے کے ان کی بیس مضبوط کرتے ہیں, ان کو مضبوط طریقے سے ان کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں. والدین بچہ مدرسے سے نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مختلف مدرسوں سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن کی بیس ہی نہیں ہوتی, پھر ہم ان کو نئے سرے سے ان کی بیس بنا کر ان کو کسی سٹیج تک لاتے ہیں, والدین بچوں کو نکال لیتے ہیں. تو میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ یہ چیٹنگ ہمارے ساتھ نہ کریں. یہ اس طرح اگر یقین جانے ہمارے ساتھ جو 2016 سے مدرسہ چل رہا ہے نا, 2017 کے آغاز سے اب تک کم از کم ہم 150 بچے بچیاں ناظرہ مکمل کرا چکے, اس سے بھی زیادہ کرا چکے ہوتے, اور کم از کم 50 سے زائد بچے ہمارے پاس حفظ کر چکے ہوتے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایک بچے بھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم اس کو اسٹیج پر لاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اہل حدیث بنا دیں گے, یہ اس کا عقیدہ خراب کر دیں گے, یہ اس کو اس طرف لے جائیں گے, ان کو نکالو. بیس مضبوط ہو گئی ہے, اب یہ گھر میں معلمہ کے پاس بھی پڑھ لے گا, جہاں پر مرضی پڑھ لے گا, بس ٹھیک ہے. لیکن ہم جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا دامن نہیں چھوڑنے والے. ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے. بھلے بیس مضبوط ہو گئی ہے نا تو ہمارے لیے وہ کافی ہو گیا انشاءاللہ. آگے وہ جتنا پڑے گا, جہاں پڑے گا, ہمارے لیے وہ کافی ہو گیا کہ ہم نے اس کی بیس مضبوط کر دی الحمدللہ علی کل حال. میں انعامات کے سلسلے کے حوالے سے گزارش کروں گا فضیلت الشیخ مفتی عبدالوکیل ناصر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے وہ تشریف لائیں, ہمارے بچوں کو انعامات سے نوازیں. ہمارے پاس ناظرہ میں محمد معاذ بن محمد امین ہیں. انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ناظرہ میں, اور انہوں نے یہ انشاءاللہ 2 یا 3 دن میں ان کا قرآن کریم مکمل ہونے والا ہے. تو ہم نے ان کا اس میں رزلٹ کے اندر بھی قرآن کریم مکمل لکھا ہے, محمد معاذ محمد امین. ان کے بعد ہیں محمد بن محمد اعجاز, انہوں نے بھی پہلی پوزیشن کی ہے ناظرہ میں. ان کا بھی اسی ہفتے میں قرآن کریم مکمل ہونے والا ہے. تو چاہے جائے کہ یہ پھر پورا سال انتظار کریں, تو ہم نے ان کو بھی قرآن کریم مکمل کرنے والے طلباء میں شامل کیا ہے. اس مرتبہ 10 بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے, جن میں سے 4 بچیاں ہیں اور 6 بچے ہیں جنہوں نے ناظرۃ القرآن مکمل کیا. ان میں سے میکسیمم بچے بچیاں وہ ہیں جنہوں نے یہیں پر شروع کیا اور یہیں پر مکمل کیا الحمدللہ. اس کے بعد محمد عاطف بن محمد خالد, اس بچے نے بھی ناظرہ مکمل کر لیا ہے اور اس نے بھی امتحان کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اور یہ تینوں بچے جن کا نام لیا گیا, محمد معاذ, محمد بن اعجاز اور محمد عاطف بن محمد خالد, یہ تینوں بچے انشاءاللہ اس نئے سیشن میں حفظ کے اندر داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح محمد انیق بن محمد نعیم, انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ناظرہ میں. محمد فیصل بن محمد جنید, انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. عبد الوحید بن محمد عارف, انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. میں سارے الگ رکھے نا اللہ دے بندے ادری جی اے سوم والے گرین والے. محمد شہزاد بن طالب حسین, اس بچے نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ناظرہ میں. محمد ایان رہنے دیں بس ٹھیک ہے. محمد شہزاد بن طالب حسین, محمد ایان بن عبد العتیق, جزاک اللہ شیخ, اللہ کو جزاک خیر عطا فرمائے. سید اشرف قریشی صاحب, آپ کو زحمت دوں گا میں. قاعدہ میں ہمارے پاس 4 بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے. عبد الرحمن بن قاری محمد حنیف, محمد یاسین بن محمد نعیم, محمد ریحان بن محمد ساحل, دوسری پوزیشن.
محمد ایان بن عبد العتیق تیسری پوزیشن. جزاک اللہ شیخ، بارک اللہ فیکم. میں ابھی گزارش کروں گا شیخ عبدالحنان سامرودی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے تشریف لائیں. محمد نعیان بن محمد عمیر، حفظ میں اس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اسی بچے نے ابھی آپ کے سامنے تقریر بھی کی تھی الحمدللہ اطاعت رسول کے موضوع پر. محمد ثاقب بن سکندر علی، اس بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے. اب انشاءاللہ یہ حفظ کے شعبے میں داخل ہو رہا ہے انشاءاللہ اس ہفتے سے، بلکہ آلریڈی حفظ کے اندر ہے. ناظرہ مکمل کیا، ناظرہ مکمل کرنے والوں میں شامل ہیں. محمد معاذ بن محمد امین، اس بچے نے ناظرہ مکمل کیا ہے اور پہلی پوزیشن بھی حاصل کی ہے. وقاص بن طالب حسین، یہ بچہ ناظرہ مکمل کرنے والوں میں شامل ہے لیکن ابھی نہیں آ سکا. دونوں نہیں ہیں. ٹھیک، تشریف رکھیں شیخ، بیٹھیں ادھر ہی آپ کی باری ابھی انشاءاللہ. عبد الوحید عارف، یہ بھی نہیں ہے نا، چلے گئے ہیں بس. محمد انس بن قاری محمد ظریف، ناظرہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اس بچے نے پروگرام کا آغاز تلاوت سے کیا تھا الحمدللہ. طالبات میں 22 طالبات نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں. میں ان کے نام لیتا جاتا ہوں، وہ پر اپنی معلمات سے اپنے انعامات وصول کریں. ہماری اس مدرسے کی جو ہے الحمدللہ سند بالکل تیار ہو چکی ہے. آج رات تک اللہ نے چاہا پہنچ جائے گی. بس یہ مصروفیت اور مسلسل تھکاوٹ اور کام کاج کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں جا پائی. ہماری جو سند تیار ہو کر آئی ہے الحمدللہ وہ مدرسے کی مہر کے ساتھ بالکل جو ہے وہ مہر اس کے اوپر پہلے سے ہی نصب ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو اس سند کو کوئی چوری نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. اس کے اندر ہم نے ایسے کچھ سیکورٹی فیچرز لگائے ہیں الحمدللہ. ثانیہ فیصل بنت فیصل، اس بچی نے حفظ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور یہ ناظرہ مکمل کرنے والوں بچیوں میں بھی شامل ہیں. یہ اپنی معلمہ سے انعام لے سکتی ہیں. آمنہ بنت دور محمد شاہ، اس بچی نے بھی حفظ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. امامہ حنیف بنت محمد حنیف میری صاحبزادی ہیں، انہوں نے حفظ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. اقصیٰ بنت شبیر حسین، ناظرہ میں اس بچی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. عائشہ حنیف بنت محمد حنیف، اس بچی نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور یہ بچی ناظرہ مکمل کرنے والوں میں بھی شامل ہے. اقصیٰ بنت شبیر بھی ناظرہ مکمل کرنے والوں میں شامل ہے. مریم بنت عبد الواحد، اس بچی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ناظرہ میں. ابرا بنت فاروق پہلی پوزیشن. رافیہ بنت غلام حسین پہلی پوزیشن. مشل جنید بنت محمد جنید ناظرہ میں پہلی پوزیشن. ساحر فاطمہ بنت محمد عارف ناظرہ میں تیسری پوزیشن. سائمہ بنت شاہ فیصل تیسری پوزیشن. سعدیہ بنت عبد العتیق تیسری پوزیشن. منتہا عامر بنت محمد عامر تیسری پوزیشن. خدیجہ ظریف بنت محمد ظریف تیسری پوزیشن. سہانہ خالد بنت محمد خالد تیسری پوزیشن. اور قاعدہ کے اندر تقریباً ہمارے پاس 7 بچیوں نے پوزیشن لی ہے. آرزو شہزاد بنت محمد شہزاد پہلی پوزیشن. نورین شہزاد بنت محمد شہزاد، یہ دونوں بچیاں بہنیں ہیں ماشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی ہیں اور بڑی ماشاءاللہ محنتی ہیں. ان دونوں بچیوں نے پہلی پوزیشن لی ہے. ماہم اجاز بنت محمد اجاز، اس کے بھائی نے بھی ماشاءاللہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور ناظرہ مکمل کرنے والوں میں شامل ہیں. یہ ماہم بھی ماشاءاللہ ابھی قاعدے میں ہیں، انہوں نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. مریم عظمت اللہ بنت عظمت اللہ دوسری پوزیشن. کلثوم بلال بنت محمد بلال یہ اول پوزیشن ہے. ماریہ افضل بنت محمد افضل تیسری پوزیشن. اقرا بنت محمد جمیل تیسری پوزیشن. اور ایک بچی جس کا اعزازی انعام ہے عائشہ عمران بنت محمد عمران، انہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے. ہم نے ناظرہ مکمل کرنے والے بچوں کی بھی الحمدللہ حوصلہ افزائی کی ہے اور اس کے علاوہ الحمدللہ جتنے بچوں نے پوزیشنیں لی ہیں ان کی بھی ہم نے الحمدللہ کسی حد تک حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ ان کو دیکھ کر باقی بچوں کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو انشاءاللہ. ہمارے ادارے میں ایک مکمل نصاب ہے جسے مجنہ چیز نے مرتب کیا اور ہمارے ان دونوں مشائخ نے اس کی نظر ثانی اور اس کی تحقیق کی. کہیں جو ہے وہ لفظی کمی کوتاہی اس میں رہ گئی ہے چھپنے کے اندر یا پرنٹنگ کے اندر کسی نہ کسی معاملے میں. باقی الحمدللہ اس نصاب کے اندر ٹھوس قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مکمل نصاب مرتب کیا گیا ہے. یہ یہاں لائبریری کی کتابوں میں الماریوں میں موجود تھا لیکن یہ کلر کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے. کل انشاءاللہ وہ دوبارہ اس کی زینت بن جائے گا انشاءاللہ. اس نصاب کے اندر صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے 44 احادیث ہیں مختلف موضوع پر. 44 احادیث مختلف موضوع پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. اور اس کے بعد روزمرہ کی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں جو کہ عموماً ہم میں سے اکثر کو نہیں آتی لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پڑھنے والے تمام بچوں اور بچیوں کو ہمارا وہ نصاب زبانی یاد کرایا جاتا ہے، دیکھ کر نہیں، زبانی یاد کرایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے. تو ہمارے بچوں اور بچیوں میں سے تقریباً 80% کو 44 احادیث یاد ہیں.
آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جن کو کوئی ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد ہو؟ ہمارے ہاں 80% بچوں کو 44 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہیں، اور 46 روزمرہ کی دعائیں ہمارے بچوں کو الحمدللہ زبانی یاد ہیں۔ اس کے ساتھ وضو کا مکمل طریقہ سنت کے مطابق وہ ہمارے تقریباً 70% بچوں کو یاد ہے۔ پھر اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز کا مکمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو طریقہ ہے وہ ہمارے اکثر بچوں کو الحمدللہ یاد ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد نماز وطر کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، عیدین کا طریقہ ہماری اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد تقریباً 54 سوالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، پورا خاندان، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں، پورا سلسلہ اس میں الحمدللہ موجود ہے۔ 54 سوالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اور تقریباً 24 سوالات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعارف کے حوالے سے کہ صحابہ کرام کون تھے، ان میں سے عشرہ مبشرہ کون سے ہیں، اور دیگر اہم جو ضروری معلومات تھیں اس حوالے سے۔ اور اس کتاب کی جو سب سے خوبصورت باب ہے، سب سے خوبصورت جو اس کے اندر جو ہے ایک چیپٹر ہے، وہ ہے اصلاح عقیدہ کے حوالے سے۔ اللہ کون ہے، کہاں ہے، ہم کون ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کے کیا نقصانات ہیں، توحید کے کیا فائدے ہیں، اور شرک کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی، توحید پر قائم رہنے والوں کو کیا انعامات ملیں گے۔ یہ اصلاح عقیدہ کے حوالے سے 24 سوالات جوابات کی شکل میں، سوال پھر جواب اور اس کے ساتھ دلیل۔ پوری کتاب الحمدللہ شروع سے لے کے آخر تک آپ پڑھیں گے تو ایک ایک چیز اس کے اندر اتھینٹک ملے گی، کسی بھی جگہ پر کوئی ضعیف موضوع من گڑت روایت ہم نے اس کے اندر شامل نہیں کی، اور ہمارے مشائخ نے ان کی نظر ثانی کی ہے الحمدللہ۔ اللہ مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اس ادارے کا مختصر سا تعارف تھا، اور آپ تمام احباب سے گزارش بھی ہے کہ اس ادارے کے ساتھ جس قدر آپ سے ممکن ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے آپ اس میں کسی بھی طرح سے اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ ماہانہ اخراجات کے حوالے سے ہمارا ماہانہ اخراجات جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے سے اوپر ہیں ماہانہ اخراجات، اور ہماری مستقل آمدن جو اس وقت ہے وہ تقریباً 55,000 کے قریب ہے۔ باقی 55,000 60,000 ہمیں ہر مہینے کسی نہ کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد آپ کو دے دیں گے۔ اس طرح چلتے چلتے اس وقت تقریباً ادارہ جو ہے وہ 9.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے ماہانہ اخراجات کی وجہ سے۔ تو اگر ہر ساتھی اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ملانا شروع کر دے گا تو یہ ماہانہ اخراجات کی کم از کم ٹینشن جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اس طرح اس کی ونڈوز ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہے کوشش، اور اسی طرح سولر سسٹم کے حوالے سے، اور مزید اوپر جو ہم نے 3.5 فلور اور بنانے ہیں، جس میں سے تیسرے فلور کی ایلیویشن مکمل ہو چکی ہے، اوپر چنائیاں اور باقی کام باقی ہے، اور اس کے بعد پھر 2 فلور مزید اوپر بنیں گے انشاءاللہ، جس میں مکمل تعلیمی اسٹرکچر جو ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہوگا۔ ہم نے تمام بچوں اور بچیوں کو جو تعلیمی ماحول دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے اور بچی کو سپریٹ ٹائم دیا جائے، ہر معلمہ اپنی بچی کو، ہر معلم اپنے بچے کو وقتاً فوقتاً اس کی نگہداشت، اس کی جو ہے تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ کریں۔ اور اوپر جو ہم ادارہ قائم کرنے والے ہیں اس پر بھی ہماری توجہ یہی ہے کہ بچوں اور بچیوں کے لیے سپریٹ کلاس روم ہوں، بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، اور پھر جو ہے اسی طرح کمپیوٹر یا ان کو کوئی میکینیکل یا الیکٹریکل فیلڈ کے اندر بھی ان کو لایا جائے، تاکہ جب وہ جو ہے باہر جائیں تو کم از کم بے روزگاری کی طرف نہ ہوں، وہ کسی بھی جگہ پر روزگار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو سلائی کڑھائی، کھانا پکانا اور دیگر چیزوں کی طرف انشاءاللہ ہماری توجہ ہوگی جب جیسے جیسے یہ ادارہ قائم و دائم ہوگا۔ میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے اور شیخ کے درمیان حائل ہوا ہوں۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں وہ ہمیں نصیحتیں فرمائیں۔